العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله النبي وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے وکیل عالم کے ساتھ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ محبتانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی وسلم صلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ ہم آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ کے لیے اللہ کے لیے ولی کی بارگاہ ہے. ہم اور آپ دن کے اس ٹائم میں جب بھی اکثر مصروفیت کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے دن کے وقت میں اپنے کاروبار چھوڑ کر کے یہاں آ کر حاضر ہے اللہ کے ایک محبوب بندے کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے. جتنے لوگ بھی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. رب کا کرم اور احسان اس نے ہمیں اپنے محبوب کا مقدس دامن عطا فرمایا ہے. دین اسلام کی مقدس بہاریں نصیب فرمائی. آمین. نعمتیں بہت دیر تک دروازے میں کھٹکھٹاتی اگر قدر نہ ہو سکے تو پھر نعمتیں رخصت ملاتی ہیں. جی سچ ہے. اس لیے وقت رہتے اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لے جائیں اور ملی ہوئی نعمتوں کی قدر کر لے جائیں پروردگار عالم یہاں بھی کامیابی عطا فرماتا وہاں بھی کامیابی عطا فرماتا. ہماری آزادانہ خیالی اور اپنی طبیعتوں کے غلام بن کر کے جب سے ہم نے جینا شروع کر دیا اس وقت سے آہستہ آہستہ ہماری چوکھٹوں کی ضرورتیں ختم ہونے لگی اور ہماری چوکھٹوں سے نعمتیں آہستہ جا یہیں آئو بھلاؤ نہ جا دورے نہ جاؤ آج جا جا دورے نہ جائے. بوڑھے ماں باپ کو یہ شکوہ ہے کہ اولاد ہاتھوں سے نکل گئی ہے. چار جوان بیٹے مل کر کے دو بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے. آج گھر گھر کی یہ شکایتیں ہیں اولاد جا رہی ہے نسلیں بگڑ رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ جب وقت رہتا تو ہم اور آپ غفلت کے شکار ہوتے ہیں اور جب وقت نکل جاتا ہے تو ہم بیٹھ کر کے ہاتھ ملتے ہیں. بھئی اچانک تو اولادیں جوان نہیں ہو گئی، ظاہر سی بات ہے انہیں ماں کا کوکھ نصیب ہوا، ماں کی گود نصیب ہوئی.
باپ کے شفقتوں کی انگلیاں اور اولادوں کو ملی. تربیت میں کہاں چوک ہو گئی صاحب, کہاں کمی رہ گئی, وہ ہمارے ہاتھوں سے باہر ہو گئے تھے. آج کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دن کے وقت میں اگر آپ بیٹھ کر کے کچھ سن رہے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے, کیونکہ اس بھاگ اور بھری زندگی میں کون کس کے سننے کے لیے تیار ہوگا. ان مزارات پر ہم جو اکٹھا ہوتے ہیں, عرس جو منایا جاتا ہے, عرس جسے کہتے ہیں, اگر تھوڑی سی غور سے فکر سے کام لے لیں تو بات سمجھ آ جائے گی. عرس کسے کہتے ہیں, عرس منایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن کامل کی روح قبض کرنا ہوتی ہے, یعنی اللہ کے نیک بندے کا بلاوا آتا ہے, تو پروردگار عالم موت کے فرشتے کو 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اس مرد مومن کی چوکھٹ تک بھیجتا ہے. 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر کے وہ اس مرد مومن, مرد کلندر کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ چوکھٹ پر حاضر ہوتا ہے. اور جب وہ روح کو قبض کرتا ہے, ایک نورانی مخملی جنتی کپڑے میں اس روح کو لپیٹ کر کے موت کا فرشتہ آگے آگے چلتا ہے. 70,000 فرشتوں کا جلوس اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ روح لے کر کہاں جاتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں روح جیسی ہے. موت کا فرشتہ عرض کرتا, میرے پروردگار, میں تیرے فلاں محبوب بندے, نیک بندے کی روح لے کر آیا ہوں. رب کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جاتا ہے, روح فوراً سجدے میں چلی جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں وہ روح سجدے کی حالت میں ہوتی ہے. کچھ دیر سجدہ ریز ہونے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اور بڑی آواز صاف کر کے, اسپیکر کی آواز سے آواز صاف سنائی پڑے, صاف آواز نہیں آ رہی, نہیں آ رہی ہے, اسی لیے بہت لوگ حلوہ کھانے چلے گئے. جب آوازیں نہیں آئے گی تو کیا؟ دیکھیے کہ وہ بھی ضروری ہے, کھانے کا چاہیے, کیونکہ رمضان ملک ایجنسی آ رہا ہے. ابھی سے کھائے پیے نہیں رہے گا تو پھر تیاری کیسے؟ ہوشیار کا جواب ہے. ابھی سے سب پانی بنا رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس روح کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ روح سجدہ ریز ہوتی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رب جب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے, اے فرشتوں اسے لے جاؤ اور کائنات میں سب سے بہتر جگہ پر اس روح کو رکھ دو. کیا بات ہے, سب سے بہتر جگہ پر اس روح کو رکھ دو. فرشتے حیران ہیں, میرے پروردگار یہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, کہاں پر اسے رکھا جائے جو سب سے بہتر جگہ ہو. جنت میں رکھ دیا جائے, اعلیٰ امید میں رکھ دیا جائے, کہاں رکھا جائے؟ ارشاد فرماتا اس کے لیے سب سے بہتر جگہ وہی ہے جہاں سے اٹھا کر لائے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں سے اسے نکال کر کے لائے ہو, سب سے بہتر جگہ وہی ہے. میرے پیارے فرشتوں لے جاؤ اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس ڈال دو. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا مرد مومن کی قبر میں 2 چیزیں دفن کی جاتی ہیں. مرد مومن کی قبر میں 2 چیزیں دفن کی جاتی ہیں.
اس کے احباب اس کے جسم کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی فرشتے اس کی روح کو اس کے بدن میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ احباب اس کے جسم کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور فرشتے روح کو اس کے بدن میں اتار رہے ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم حسب سابق اس مرد مومن کو وہ زندگی عطا فرماتا ہے، وہ حیات ابدی عطا فرماتا ہے، جس کے بعد اب اسے کسی چیز کا یہاں موت کے تعلق سے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ذائقہ چکھا اور پھر پروردگار عالم نے اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس فرما دیا۔ اب وہ تربت میں آرام کر رہا ہوتا ہے اور یہ روح لوٹائی جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے، سامنے مدینے کے تاجدار جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے، اسے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت نصیب ہوتی ہے، دیدار عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ لمحہ یاد رکھیں، یہ سوال ذہن میں رہے، عرس کیوں منایا جاتا ہے، عرس کیوں کیا جاتا ہے؟ تو وہ لمحہ کہ اس کے بدن میں روح کو واپس کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ لمحہ کہ اسے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ واہ، اسے ایسی عید اور ایسی خوشی میسر آتی ہے کیونکہ عرس عروس سے مشتق ہے، جس کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں۔ عرس شادی کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لمحہ کہ بدن میں روح کو واپس کیا گیا، اور جن کے لیے دنیا میں کروٹیں بدلتا رہا دیدار کی خاطر، اکھیاں پتھرا گئی ان کا رستہ تکتے تکتے، لیکن زیارت نصیب نہ ہو سکی۔ آج مقدر نے انگڑائی لی ہے، خود مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال اس مرد مومن کے سرحانے جلوہ افروز ہے۔ تو ایسے لمحے کو، ایسی گھڑی کو، وہ عید جو دنیا میں اسے عید الفطر اور اضحیٰ کے نام پر عطا کی گئی تھی، ایسی ہزاروں عیدیں قربان اس عید پر، ایسی ہزاروں خوشیاں قربان اس خوشی پر، جو خوشی اسے آج تربت میں عطا کی گئی ہے۔ وہ تاریخ، وہ لمحہ، وہ گھڑی سال میں جب جب واپس آتی ہے، وہ وقت جب بھی واپس آتا ہے سال میں، تو لوگ اس آستانے پر، ان مزار پر پہنچتے ہیں جہاں آپ خوشیوں میں مگن ہو کر کے اس نیک بندے کی بارگاہ سے آج انعام کا خزانہ تقسیم ہوتا ہے، آج لنگر بانٹا جاتا ہے، آج خیرات و برکات بانٹے جاتے ہیں، کیونکہ آج یہ ان کے خوشی کا دن ہے، کیونکہ عرس ہم اسی تاریخ میں کرتے ہیں جس تاریخ میں وصال ہوتا ہے۔ جی جی، ایسے تو ہے نا، آج تک عرس پیدائش کے وقت نہیں ہوا، عرس کی وصال کی تاریخ، انتقال کی تاریخ، یعنی وہ اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے جس گھڑی آج وہ لمحہ اسے میسر کیا گیا کہ اس نے آقا کا دیدار پایا، تربت میں نئی زندگی اسے نصیب کی گئی، تو آج وہ خوشی کا مقام ہے۔ ارے یہ مرنا اوروں کے لیے غم ہوگا، ولیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اب تک وہ زندگی کے قید میں تھے، قید میں وہی آزادی کیا نصیب ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار مل گیا، تو اوروں کے لیے غم ہوگا، ولیوں کے لیے، مرد کلندر کے لیے خوشیوں کا مقام ہوتا ہے۔ تو جب جب وہ مثال کی تاریخ سال میں واپس آتی ہے، ہم اسی پر عرس کرتے ہیں، یعنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، شادی مناتے ہیں، خوشیوں میں ایک دوسرے میں انعام تقسیم کرتے ہیں، نعمتیں بانٹی جاتی ہیں، ولی کے دربار سے لنگر جاری کیا جاتا ہے، غربا مسکین ہر ایک کو کھلایا جاتا ہے، مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ آج میرا مولا دولہا بنا ہوا ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں اس دولہا کو شب اسرا
अल्लाह के दूल्हा की जियारत नसीब हुई है, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार मिला है। तो ये उर्स की तारीख जो खुशी और शादी के माने में है, तो आज अगर हजरते बाबा दोनहर शाह के आस्थाने पर हम पहुंच करके आज खुशियों का इजहार कर रहे हैं, अगर खुशियों में नेमतें तकसीम की जा रही है, लंगर का एहतमाम, शीफरी का इंतजाम, उलमा को मदऊ किया गया, अहबाब को बुलाया गया, तो आज ये उनके इंतकाले पुरमलाल यानी दुनिया से जाने की वो तारीख है, ये उर्स की वो घड़ी है जिसमें उन्हें मदीने के ताजदार की जियारत मिली और उन्हें जिंदगी वापस अता की गई। तो ये मकसद है इनके आस्थाने पर आने के लिए, क्योंकि खैरात तो साल के 12 महीने बढ़ते हैं, लेकिन जब खास तारीख होती है तो मजीद खजानों के मुख खोले जाते हैं और हर एक को नवाजा जाता है। जैसे आपने देखा, जैसे एक मिसाल, फैजी साहब एक मिसाल, नहीं आम दिनों में आपके यहाँ कोई मक्ता आ जाए, भिखारी आ जाए, तो आप कहते हो कि वैसे तो 10 रुपया, लेकिन हमने एक दिन आपको देखा, आप ऐसे मगन थे खुशियों में कि जो गुजर रहा था उसको नवाज रहे थे। यहाँ तक कि साल भर जो नाव बार बनाई, साल भर इनाम ना पाए, लेकिन आज लोगों 1051 लिए भागे जा रहे हैं, चूड़ियाँ पहना वाली लिए जा रही है, हल्दी बुका लगा वाले को, यहाँ तक कि मेहंदी पीसे वालों का भी मिल रहा है। क्या वजह है? आज सखावत का दरिया जोश पर, हर तरह से बात तकसीम, तो रोजाना